وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی تو وہی بولے جسے اردو آئے۔ ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ خوشونت سنگھ کا قول ہے کہ اگر آپ کو عشق کرنا ہو تو اردو سیکھ لیجئے، اور اگر اردو سیکھنا ہو تو عشق کر لیجئے۔ یعنی اردو زبان کی خوبصورتی ہے کہ کوئی اگر بولتے تو سننے کا دل چاہتا ہے، دل موہت ہو جاتا ہے، سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن لوگ سوال کرتے ہیں کہ اردو زبان مرنے لگی ہے، مٹنے لگی ہے۔ وہ زبان جو آزادی سے پہلے جس کی حالت بہتر تھی، جہاں بلونت سنگھ، پریم چند اور جیسے کئی مرزا غالب نے اشعار لکھے، ان بڑے شاعر، بڑے ادیبوں نے اردو زبان کو جہاں تک پہنچایا، اس کے بعد اردو زبان وہاں سے زوال پذیر ہونے لگی ہے۔ اردو زبان کی جو دور ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے کی طرف چلتی چلی آ رہی ہے۔ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وہ بی اے کر رہے ہیں۔ بی اے کرنے کے اس دوران میں بی اے کی فرسٹ ایئر ہے، لیکن پھر بھی ان کی ایک کتاب آ چکی ہے۔ ان کا ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ دوسرے عشق کی نوبت تو نہ آئی، لیکن ایک ہی عشق کئی بار کیا ہے میں نے۔ یہ وہ شخص ہے جو کتنی چھوٹی عمر میں ایک کتاب لکھ ڈالے، یعنی دوسری بھی کتاب ان کی آنے والی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ اردو زبان کو کس طریقے سے لوگ لیتے ہیں، کس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اسٹوڈنٹ غلام محمد، اور قلمی نام ان کا ہے سفیر صدیقی، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آخر کیسے اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ایک شعری مجموعہ انہوں نے چھاپ دیا ہے۔ آپ کا بہت بہت سواگت ہے سفیر بھائی۔ بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے ایک جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے کوزۂ فکر، جیسے کہ میں نے دیکھا، ان کے چند اشعار بھی میں نے پڑھے، اتنی چھوٹی عمر میں آپ اتنی موٹی کتاب، میں تو سوچ سے بالا تر ہے۔ کس طرح سے آپ نے مطلب سوچا کہ مجھے لکھنا ہے؟ شعر و شاعری کے شوق کہاں سے جاگا آپ کو؟ خیر، سب سے پہلی بات تو یہ کہ خدا کا فضل اور والدین کی دعائیں اس کے پیچھے کار فرما ہے، جو خدا نے اتنی کم عمر میں اتنی عزتوں سے نوازا، اور صاحب قارئین کی محبتیں بھی کہ انہوں نے اس لائق مجھے سمجھا، میرے اشعار کو پسند کیا۔ شوق، جہاں تک شاعری کے شوق کا تعلق ہے تو جہاں تک میں جانتا ہوں، جی، جیسے آپ کے فادر انجینئر ہیں، جی جی، لیکن فادر انجینئر ہونے کے باوجود آپ انجینئرنگ لائن میں نہیں گئے، آپ کو اردو آپ نے چنا، انگلش نہیں چنا، اور یہ ایسا ماحول جہاں پہ انجینئرنگ ہے، جے کیے ہوئے، تو وہاں پر آپ کو کس طریقے سے اردو کو سیکھنے کا موقع کس طریقے سے ملا؟ دراصل میرے والد صاحب انجینئر ہیں، لیکن ان کا ذوق ادبی ہے۔ ادب سے انہیں کافی شغف ہے، اور بچپن سے ہی، کافی چھوٹی عمر سے، 5-6 سال کی عمر سے ہی میں ناول پڑھنے لگا تھا۔ جب بچے اردو ڈھنگ سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اس عمر میں میں نے ناول پڑھنا، تاریخی ناول پڑھنے شروع کیا تھا۔ اسلامی ماحول بھی ہے گھر کا، تو عنایت اللہ التمش وغیرہ کے، نسیم حجازی، ان کی ناولیں پہلے پڑھی، ان میں دلچسپی بڑھی۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ابن صفی، جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ والد صاحب انجینئر ہیں، لیکن گھر کا ماحول بڑا ادبی ہے، اور انجینئر ہونا اردو لینگویج کی یا اردو زبان کی ایسی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی خامی نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں۔ اس میں اتنا اسکوپ ہے، اتنی زیادہ جگہ ہے، اتنا بڑپن ہے، اتنی وسیع القلبی ہے۔ آج تو عالمی طور پر یہ زبان جانی جاتی ہے، اور صرف ہندوستان اور پاکستان ہی نہیں، بلکہ ملیشیا اور عرب ممالک میں اور ایشیا کے باہر بھی اس زبان کو لوگ پسند کر رہے ہیں، اس کی مٹھاس کو اپنے اندر اتار رہے ہیں، اس کی مٹھاس کو محسوس کر رہے ہیں۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ اردو زوال پذیر ہے، اور ایک حد تک اگر ہم اپنے ماحول میں اس بات کو دیکھیں تو یہ بات صحیح بھی لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ بات سراسر غلط ہے کہ جس چیز میں جو ایک مٹھاس ہوتی ہے، جو چاشنی ہے، اس کی جو ایک کشش ہے، وہ انسان کو اپنی طرف متاثر کر ہی لیتی ہے۔ جو اسے پسند نہیں کرتے ہیں، یہ اردو کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے احساس کی کمی ہے کہ وہ اس کی کشش، اس کی چاشنی کو محسوس نہیں کرتے۔ آپ کے فادر کبھی آپ پر یہ
فورس نہیں کیا کہ نہیں آپ کو اردو نہیں پڑھنا ہے, آپ کو دوسری لائن میں جانا, کبھی فورس نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں, بلکہ میرے فادر نے مجھے انگلش بھی سکھائی ہے, اور جیسا کہ آپ کو بتاؤں کہ میں جامعہ سے فرینچ لینگویج بھی سیکھ رہا ہوں. لیکن والد صاحب نے, جیسا کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں, جیسا کہ آپ کا سوال ہے, انہوں نے فورس, بلکہ انہوں نے اردو سیکھنے پر مجھے فورس کیا کہ آپ اردو ضرور سیکھیے, اور یہی وجہ ہے کہ میں آج یہاں پر موجود ہوں. اچھا, ایک بات بتائیے, آپ کس عمر سے آپ نے شعر و شاعری شروع کر دی تھی, یا کسی شاعر سے متاثر ہیں؟ کوئی شاعر ایسا ہے؟ جی, کئی شاعر ہیں جن سے میں متاثر ہوا ہوں, بہت زیادہ. جن سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں میر تقی میر, کا تو جواب ہی نہیں ہے, مرزا غالب ہیں, قتیل شفائی, فیض احمد فیض, اور کچھ ہلکے سے پیچھے جائیں تو عرفان صدیقی. یہ وہ شعراء ہیں جن سے میں بہت زیادہ متاثر. تو آپ نے کب سے یہ شعر و شاعری کا اپنا؟ یہ تقریباً 2011 میں شروع ہو گئی تھی لگ بھگ, لیکن باضابطہ طور پر اگر کہا جائے تو 2013 سے میں نے شاعری. تو اس وقت آپ کس کلاس میں تھے؟ اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھا. 8ویں کلاس سے آپ نے مطلب شعر و شاعری آپ نے شروع کر دی؟ جی, باضابطہ طور پر کہیں. آپ اسکول میں ایسا ماحول تھا؟ اسکول جی, ہمیں اساتذہ بھی اچھے ملے اور کچھ دوست اچھے مل گئے. حالانکہ شروع میں مذاق بھی کافی اڑایا دوستوں نے, ظاہر سی بات ہے, شروع میں ابتدائی طور پہ صحیح شاعری بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن ہاں, خوش نصیب ہے کہ جس ماحول میں رہا وہ ماحول اردو کے لیے بڑا سازگار تھا. میں نے مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی ہے, حافظ قرآن بھی ہوں, تو بڑا اچھا ماحول ملا مجھے. حفظ بھی کیا آپ نے؟ جی. اچھا, تو ایک بڑا دینی ماحول میں پھر اردو کا بہت بہترین ماحول ملا. تو میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ اتنا پیارا ماحول ملا, اور اتنی پیاری زبان کو سمجھنے کا اور اسے اپنانے کا اور اس کی کچھ خدمت کرنے کا مجھے موقع. آپ نے جو کتاب لکھی ہے, یہ کتاب کب شائع ہوئی ہے, کتنے سال ہو گئے؟ اس کتاب کو تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے. یہ پچھلے سال 2017 میں شائع ہوئی تھی, اگست یا ستمبر کے موقع سے. اچھا, آپ یہ بتائیں, ابھی فی الحال جامعہ میں ہیں, تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آپ جامعہ میں. بے شک. تو آپ جامعہ کے BA آنرس کر رہے ہیں, اردو میں ہی کر رہے ہیں آپ. جی. تو یہاں آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو واقعی جو ہے زوال پذیر ہے, یا واقعی اردو میں کچھ اسکوپ ہے یا نہیں ہے؟ میرا تو یہ کبھی ماننا نہیں رہا کہ اردو زوال پذیر ہے. انسان کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں, سوچنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. جہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور جہاں تک جانتے ہیں, وہاں تک یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں, یا دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں, ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک کہاوت مشہور ہے کہ ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو اور نیگیٹو. یہ آپ کی تھنکنگ پر ہے کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے ایڈمائر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اردو کا معاملہ ہے کہ اردو کچھ اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت نیگیٹو ہے, اس میں کوئی اسکوپ نہیں ہے, اس میں کوئی راستہ نہیں ہے, پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کی زندگی برباد ہوتی ہے. جیسے کہ میں خالد مبشر سر اپنے استاذ کا ذکر کرنا چاہوں گا اس میں ضرور, کہ ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا بتایا, اور یہ میرے ساتھ بھی ہے, کہ جب انہوں نے اردو میں داخلہ کیا تو دوستوں نے, احباب نے بڑا مذاق اڑایا ہے کہ ارے اردو میں مطلب ایک اور بے روزگار کا اضافہ ہو رہا ہے, اردو والوں کو کام نہیں ملتا ہے, اردو بہت پچھلی نچلی زبان ہو گئی ہے. حالانکہ آج وہ ہمارے جامعہ کے موقر استاذ ہیں, بڑا نام ہے ان کا. ان کے علاوہ آپ کئی بڑے نام دیکھ سکتے ہیں, رات اندوری جو اردو کی روٹی پر ہی پل رہے ہیں, اردو ہی انہیں زندہ رکھے ہوئی ہے. ان کے علاوہ آپ حسن کاظمی ہیں, آپ کو مثالیں مل جائیں گی. ان کے علاوہ اگر ہم سول سروسز کے ایگزام پر بھی نظر ڈالیں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اردو مین سبجیکٹ لے کر کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں تیاری کا اچھا موقع ملتا ہے. یہ ان کی مادری زبان ہے, اس کی چاشنی انہیں سمجھنے میں مدد کرتی ہے. آپ نے کبھی مشاعرے پہ گئے, آپ نے مشاعرہ کیا یا نہیں؟ جی, مشاعرے پہ شوق ہے رہتا ہوں. نہیں, مجھے مشاعرے میں پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے, احباب بلاتے ہیں جاتا رہتا ہوں. نشستوں میں جانے کا بہت شوق ہے. دراصل مشاعرے کا جو ابھی ماحول ہو چکا ہے وہ عمران پرتاپ گڑھی اور جذباتی شاعری تک وہ بن گیا ہے کہ حالات حاضرہ پر اشعار پڑھے جائیں, حکومت کو برا بھلا کہا جائے. وہ شاعری ایک ٹکا بندھا اصول نہیں ہے, جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے اس بات کو کہ فنون لطیفہ میں سے شاعری کا ہے, اور شاعری اپنے احساسات کو سامنے پیش کرنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ اسے ایک ڈھکے ہوئے پیرائے میں, چھپے انداز میں, اس طریقے سے کہ اگر ہم دشمن کو گالی بھی دیں تو شاعری میں اسے اس طریقے سے گالی دیں کہ اسے میٹھا لگے. تو یہ شاعری کا جو ایک رنگ ہے, یہ مشاعروں میں آج کل کم ہوتا گیا ہے. تو فی الحال کچھ مشاعروں میں شرکت ہوتی ہے, لیکن نشستوں میں جانا زیادہ پسند. تو مطلب شاعروں میں جانا آپ پسند نہیں کرتے, لیکن آپ کا اگر مان لیجیے آپ کی کوئی غزل ہے, اگر کسی جریدے میں یا رسائل میں اگر شائع ہوتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ سب سے زیادہ خوشی, 2 چیزیں جو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں, اپنے اساتذہ کے درمیان پڑھنا, یعنی ادبی نشستوں میں جو واقعی بڑے ادیب ہیں, جو اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں, ان کے درمیان پڑھنا تو بہت
خوشی دیتا ہے, اور اس سے زیادہ خوشی دیتا ہے کسی موقر رسالے میں چھپنا, کیونکہ وہ جو چیز چھپ جاتی ہے ایک طریقے سے وہ مجھے زندہ رکھے گی. تو سب سے زیادہ خوشی مجھے جو محسوس ہوتی ہے وہ کسی رسالے میں چھپنا, کسی اخبار میں چھپنا, اور جتنا موقر رسالے میں چھپوں گا اتنی زیادہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. اچھا, یہ بتائیں مجھے کہ آپ جو یہ بک آپ کی جو آئی ہے قُزح فکر, اس میں اتنے سارے شعر, کتنے دنوں کا یہ پورا مجموعہ ہے جو 2014 سے لے کر 2016 کے بیچ میں جتنا آپ نے لکھا, یہ اس میں سارے اشعار موجود ہیں, سارے غزل اس میں موجود ہیں؟ جی, لگ بھگ مطلب 2013 سے باضابطہ شاعری شروع کی, اس کے تو 2013 سے لے کر 2016 تک جو چیزیں لکھی گئیں ان میں کئی چیزیں ایسی تھیں جنہیں نکالنا بھی ضروری تھا. ظاہر سی بات ہے, تخلیق کار کی ہر تخلیق اچھی نہیں ہوتی, اس میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں, کچھ برائیاں ہوتی ہیں, اور بہت ساری اس میں ہیں. تو کئی غزلیں مطلب کافی غزلیں لکھی گئیں, اور کہتے ہیں کہ نیا شوق چڑھتا ہے تو آدمی بہت لکھتا ہے واقعی. تو بہت کچھ لکھا, وہ سارا کچھ تو اس میں نہیں ہے, اس میں سے تقریباً آدھی سے زیادہ چیزیں چھانٹ دی گئیں, نکال دی گئیں بعد میں. پھر بھی 2013 سے لے کر 16 تک جو شاعری کی گئی اس میں سے جو شاعری مجھے کچھ مناسب لگا کہ ہاں تھوڑی بہت ٹھیک ٹھاک ہے, اور اسے اس کتاب میں شامل کیا ہے. آپ کی مجھے جیسے کہ معلوم ہوا کہ آپ کی دوسری کتاب بھی آنے والی ہے. جی 2016 کے بعد کی جو شاعری ہے 2017 اور ابھی 2018, تو کافی یہ ہے, اور اس کتاب میں جو شاعری ہے اس سے کافی مختلف ہے, رنگ بدل گیا ہے. ظاہر سی بات ہے, اساتذہ کی صحبت سے کافی فائدہ ہوا ہے, تو انہوں نے ان سے کافی چیزیں سیکھی ہیں, تجربہ کچھ بڑھا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تناب خیال اس کا نام تجویز کیا گیا ہے. تناب خیال کے نام سے دوسرا شعری مجموعہ آپ کی دعائیں رہیں, احباب کی دعائیں رہیں, تو انشاءاللہ جلد منظر عام پر آئے گا. یہ بتائیں آپ کہ ابھی فی الحال آپ جامعہ میں ہیں, جامعہ کے ٹیچرز آپ کو کیسے لگے, کہ مطلب وہ آپ کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ واقعی یہاں کا جو ماحول ہے اردو والا ہے, اردو سیکھنے کے قابل ہے, ایسا لگتا ہے آپ کو؟ بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, بلکہ میں اسے اپنی خوش بختی سمجھوں گا, اور میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں آیا ہوں جہاں نہ صرف ٹیچر بلکہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان میں بھی کئی قابل لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اساتذہ بہت ہی مشفق, بہت ہی رحم دل. ایک استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے, جو ایک ماحول ہونا چاہیے پڑھائی کا, میرے خیال سے جامعہ سے بہتر ماحول ابھی ہندوستان میں کہیں اور, اتنا پرسکون, جہاں پر نہ کوئی الیکشن ہے نہ صرف آپ کو پڑھائی کرنی ہے, تو اتنا پرسکون, اتنا اچھا, اتنا قابل ماحول جس میں آپ بہت ساری, اور نہ صرف یہ کہ اساتذہ بلکہ یہاں کے بچوں سے, مطلب جو ہمارے ساتھی ہیں ان میں اتنے قابل لوگ ہیں کہ ان سے سیکھنے کا ملتا ہے, موقع ملتا ہے. تو یہ واقعی بہت بڑی بات ہے, اور میں اسے اپنے لیے بہت بڑی خوش بختی سمجھتا ہوں. جب آپ شعر و شاعری کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں جب آپ آئے ہی ہیں, تو ایک کچھ غزلیں ہمیں بھی سنا ہی دیجئے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مزہ آئے, ان کے اندر دلچسپی بڑھے اردو کو لے کر کے. جی ضرور, میری خوش بختی ہوگی, ضرور میں غزلیں سناؤں گا. بس یہ ہے معیار کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں. ذرا اپنے اشعار دراصل یاد نہیں, کسی کو نہیں رہتے. ہاں بالکل, یہ تو اجازت ہو تو موبائل سے میں آپ کو کچھ غزلیں سناتا ہوں. آپ کو وہ والا شعر جو ہے جو میں نے ابھی پڑھا کہ دوسرے عشق کی تو نوبت نہ آئی لیکن ایک ہی عشق کئی بار کیا ہے میں نے. جی یہ واقعی بہت اچھا لگا مجھے. تو آپ اگر وہ ہو تو یہ شعر میں ضرور آپ کے لیے پڑھوں گا. یہ شعر کچھ یوں ہے کہ آج ایک غزل ہے مطلع, اور ایک شعر سنا دیتا ہوں اس کا, کہ آج ایک شخص کا دیدار کیا ہے میں نے, آج ایک شخص کا دیدار کیا ہے میں نے, ہاں وہی جس سے بہت پیار کیا ہے میں نے. دوسرے عشق کی نوبت تو نہ آئی لیکن, دوسرے عشق کی نوبت تو نہ آئی لیکن, ایک ہی عشق کئی بار کیا ہے میں نے. یہ بتائیں مجھے, جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے, جو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر شعر و شاعری کرنی ہو تو عشق کرنا ضروری ہے, کیا یہ واقعی صحیح بات ہے؟ آپ کو لگتا ہے, آپ نے ایسا کچھ کیا, جب اتنے نوجوان شاعر ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب 2008 میں ہی آپ کو کچھ عشق ہوا تھا, ایسا کچھ؟ یہ سوال, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا موقع ہے کہ میں کلیئرفائی کر دوں. بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ شاعری کر رہے ہیں, کہیں تو چوٹ لگی ہوگی, کہیں تو دل ٹوٹا ہوگا کہ آپ بھی شاعری پر اتر آئے ہیں. اور جیسا کہ مشہور بھی ہے کہ وہی جو عشق, مطلب شاعری مطلب عشق, اور خاص کر غزل کا معاملہ تو اور حسن و عشق پر ٹکا ہوا ہے. تو میری ذاتی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے, میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں کہ میں نے ناول اور افسانے اتنے پڑھے ہیں اور ان کو محسوس کرنا سیکھا ہے, اردو زبان سے اتنا لگاؤ ہے. تو وہ ان کرداروں کے جو جذبات ہیں, وہ جذبات میرے اندر رچ بس گئے ہیں. وہ جو لکھا ہوا ہے, ان درد کو, ان جذبوں کو, ان احساسات کو میں محسوس, مطلب افسانوں کو آپ محسوس کر رہے ہیں, حقیقت میں آپ نے محسوس نہیں کیا. حقیقت میں تو ابھی تک محسوس نہیں کیا ہے. وہ ایک شعر ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا, جس میں نے اس میں مطلب کلیئرفائی بھی کیا ہے کہ بھائی یہ پیار ویار کا مسئلہ نہیں ہے, اور بھی مسائل ہوتے ہیں دنیا میں. وہ کچھ یوں ہے کہ
जनाब ये मेरी खस्ता हाली, ये सोजिश दिल, ये दीद तर। जनाब ये मेरी खस्ता हाली, ये सोजिश दिल, ये दीद तर, ये मसला इश्क का नहीं है, ये मेरी गुर्बत का मसला। तो ये इश्क के अलावा भी कई मसले हैं। तो हालांकि लोग समझते हैं और ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन अभी तक ज़ाती ज़िंदगी में ऐसा कोई तजुर्बा नहीं हुआ है। खुदा महफूज ही रखे। चले आप अपनी गज़ल। आपकी फरमाइश पर गज़ल से चल, एक गज़ल काफ़ी लगभग 1-1.5 महीने पहले कही है, सबके आपके सामईन के लिए भी उम्मीद है पसंद आए। मतलब है कि तो क्या हुआ जो अभी मेरा वक्त आया नहीं, तो क्या हुआ जो अभी मेरा वक्त आया नहीं, मज़ा कहाँ है अगर वक्त ने सताया नहीं। तो क्या हुआ जो अभी मेरा वक्त आया नहीं, मज़ा कहाँ है अगर वक्त ने सताया नहीं। अजब है आपको एक और इश्क करना है, अजब है आपको एक और इश्क करना है, जनाब पहली मोहब्बत ने कुछ सिखाया नहीं। अजब है आपको एक और इश्क करना है, जनाब पहली मोहब्बत ने कुछ सिखाया नहीं। मैं जानता हूँ मोहब्बत जो हाल करती है, मैं जानता हूँ मोहब्बत जो हाल करती है, ये और बात कि मैंने ये दर्द पाया नहीं। जानता हूँ, मैं जानता हूँ मोहब्बत जो हाल करती है, ये और बात कि मैंने ये दर्द पाया नहीं। और ये शेर देखें कि चढ़ाया उसने मेरे दिल पे तीखा हिज्र का रंग, चढ़ाया उसने मेरे दिल पे तीखा हिज्र का रंग, मैं सादा लोह मुझे रंग रास आया नहीं, मैं सादा लोह मुझे रंग रास आया नहीं। तो क्या मैं समझूं कि वो इश्क तजुर्बाती था, तो क्या मैं समझूं कि वो इश्क तजुर्बाती था, कि तेरे हिज्र ने कुछ खास दिल दुखाया नहीं, कि तेरे हिज्र ने कुछ खास दिल दुखाया नहीं। जनाब जिंदगी बेकार ही गई समझे, जनाब जिंदगी बेकार ही गई समझें, अगर किसी ने कभी आपको रुलाया नहीं। जनाब जिंदगी बेकार ही गई समझें, अगर किसी ने कभी आपको रुलाया नहीं। और वो जिसमें तेरी मोहब्बत का जिक्र मिलता है, हमारी आपके सवाल का जी आपके सवाल का जवाब देखिए। मक्ता है कि वो जिसमें तेरी मोहब्बत का जिक्र मिलता है, सफीर तूने वो किस्सा कभी सुनाया नहीं। जिसमें तेरी मोहब्बत का जिक्र मिलता है, सफीर तूने वो किस्सा कभी सुनाया नहीं। तो क्या हुआ जो अभी मेरा वक्त आया नहीं, मज़ा कहाँ है अगर वक्त ने सताया नहीं। चलिए अब एक गज़ल से और कुछ शेर आप सुन लें। ये एक गज़ल है कि मैं तो राज़ी हूँ तू कब और कहाँ चाहता है, मैं तो राज़ी हूँ तू कब और कहाँ चाहता है, बेझिझक बोल अगर तू मेरी जान चाहता है, जान चाहता है। मैं तो राज़ी हूँ तू कब और कहाँ चाहता है, बेझिझक बोल अगर तू मेरी जान चाहता है। इसकी चिंगारियाँ दम तोड़ने लगती हैं जब, उसकी चिंगारियाँ दम तोड़ने लगती हैं जब, मुँह छुपाने के लिए शोला धुआं चाहता है, मुँह छुपाने के लिए शोला धुआं चाहता है। आप समझें और ये शेर देखें ज़रा, समझें इसकी गहराई को कि वो क्या समझेगा मेरा करबे तबस्सुम जो शख्स, वो हंसी के पीछे जो एक दर्द छुपा होता है जी, कि वो क्या समझेगा मेरा करबे तबस्सुम जो शख्स जिस्म पर रूह के जख्मों का निशा चाहता है। वो क्या समझेगा मेरा करबे तबस्सुम जो शख्स जिस्म पर रूह के जख्मों के निशा चाहता है। इश्क कहती है जिसे अहले तिजारत दुनिया, ये दुनिया तिजारत ही है, लेन देन करती है कि भाई बदले में हमें चाहिए, तो इश्क का लेन देन से कोई लेना देना है नहीं। वे कह रहे हैं कि इश्क कहती है जिसे अहले तिजारत दुनिया, इस तिजारत में मेरा शौक ज़िया चाहता है, मुझे इस तिजारत में फ़ायदे की ज़रूरत नहीं, बर्बादी चाहिए, मतलब नुकसान चाहिए। जी जी। और ये शेर देखें कि मौत शायद के लगा दे मेरे खिरमन में आग, मौत शायद के लगा दे मेरे खिरमन में आग, है जुमे हिज्र कोई बरक़े तपा चाहता है। और मकता है ये कि मकते से पहले का एक शेर है, आखिरी शेर, कि रोज़ कांटों से खुरचता हूँ बुढ़ापा इनका। अच्छा ज़रा इसको समझें आप, कि रोज़ कांटों से खुरचता हूँ बुढ़ापा इनका, दर्द दिल मेरा मेरे ज़ख्म जमा चाहता है, दर्द दिल मेरा मेरे ज़ख्म जमा चाहता है। और मकता है कि राज कुछ राज ही रह जाए तो बेहतर है सफ़ीर, कहते हैं सारी बातें सबको नहीं बतानी चाहिए, तो वही है कि राज कुछ राज ही रह जाएं तो बेहतर है सफ़ीर, तू के नादा हैं जो हर गम का बयां चाहता है, मैं तो राज़ी हूँ तू कब और कहाँ चाहता है।
بے جھجک بول اگر تو میری جان چاہتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین تو یہ تھے غلام محمد جن کا قلمی نام ہے سفیر احمد صدیقی. سفیر صدیقی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اسٹوڈنٹ ہیں, نوجوان شاعر ہیں. آپ نے سن ہی لیا کہ ان کی غزلیں کس طرح کی ہوتی ہیں, یعنی کہ اردو زبان کی جو چاشنی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. بس آپ گزارش یہی ہے کہ اردو کو زوال پذیر ہونے نہ دیں, ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. ناظرین تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے www.millettimes.com. ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے.